فَلْيَفْرَحُوا، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کی آمد میں جشن کہاں لکھا ہے، خوشیاں کہاں میں لکھی ہے، جلوس کہاں لکھتا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ ہمیں تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوشی وہی منائے گا جنہوں آمنہ دے آن دے لال دے آن دی خوشی ہوگی، سبحان اللہ، عبداللہ کے چاند کے آنے کی خوشی ہوگی، وہی خوشی منائے گا۔ کہتے ہیں جی جلوس کیوں نکالتے ہو؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب معراج کی رات آئی تو حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آنے لگے۔ فرمایا جبریل علیہ السلام کلیاں نہیں، مزہ ہی نہیں آنا، 70,000 فرشتہ لے کے جائے۔ میکائیل آنے لگے، فرمایا انجلی 70,000 لے کے جائے۔ اسرائیل آنے لگے، فرمایا انجلی 70,000 لے کے جائے۔ اسرافیل آنے لگے، فرمایا کلیاں نہیں، 70,000 لے کے جائے۔ 70,000 فرشتے اپنے ساتھ لے کے حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل آگے اور قربان جائے کعبے کے گرد ہجوم ہو گیا۔ سبحان اللہ، فرشتوں کا ہجوم، 70,000 فرشتے کتنے ہو گئے؟ 2,80,000، 2,80,000 فرشتہ، کتنا؟ 2,80,000 فرشتہ آیا حضور کے استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ، آمنہ کا لال آج معراج پہ جانے لگا، سبحان اللہ، قمری والا معراج کرنے لگا۔ سبحان اللہ، اتنا جمع غفیر فرشتوں کا، فرشتے آئے تو قیامت والا دن ابھی نہیں آیا، معراج کا دن ہے، کیونکہ قیامت والے دن بھی جلوس چلنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی زندگی میں جتنے امتی ہیں وہ بھی ساتھ ہوں، سبحان اللہ، حضرت نوح کی زندگی میں جتنے امتی تھے وہ بھی ساتھ ہوں، ابراہیم خلیل اللہ کی امتی بھی ساتھ، موسیٰ کلیم اللہ کی بھی ساتھ، یوسف علیہ السلام کے بھی امتی ساتھ، عیسیٰ روح اللہ کی بھی ساتھ، ہر نبی کے امتی ساتھ ہوں گے، قبلی والے دے امتی بھی، سبحان اللہ، ایک جلوس بن جائے گا، چل پڑے گے نبی کے پاس، نبی لے کے آگے نبی کے پاس، اور آگے نبی کے پاس، اور آگے نبی کے پاس، ایک جلوس چلے گا قیامت والے دن۔ آج ڈرتے ہیں جلوس میں نہیں جانا، پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قیامت والے دن لکھیا بھی نہیں لگنا پڑا۔ رب نے کہنا کڈو جلوس، آؤ حضور کی بارگاہ، یہ سارا جلوس حضور کی بارگاہ میں جائے گا۔ اسی نے پہلی ٹریننگ کر لیں ہمارا نبی لگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی پہلی ٹریننگ کر لیں، ہر سال ٹریننگ کرنے ہیں، جدو موقع مل جائے ادو ٹریننگ کرنی ہے جلوس دی، تاکہ اسی قیامت والے دن تھکنے ہی نہیں، اسی تھکنے ہی نہیں۔ جڑا پہلی باری کام ہوئے اس وچ بندہ تھک جاتا، پتہ نہیں پینڈا کنا رہ گیا، پتہ نہیں پہنچنا کتھے گا۔ تو اس لیے ہر سال ہم 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کے اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں خوشی گھر میں ہوتی ہے، جشن جلوس کٹ کے ہوتا ہے، جشن جلوس نکال کے ہوتا ہے۔ تو معراج کی رات حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، یہ سارے 70,000 فرشتے لے کے آئے۔ فرشتوں کیا ہو گیا ہے؟ انہاں کہا ایج نہیں ہوئے قبلی والا، ساری کائنات کا دولہ، ساری کائنات کا نبی ہو کہ اینجتے بھی استقبال مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ تو سارے فرشتے آ کر بتا رہے ہیں اگے کے قبلی والا، پیچھے 2,80,000 فرشتہ، سبحان اللہ، تے فرشتیاں کا سردار بھی نال، وہ بھی ساتھ، وہ اعلان کر رہا تھا عظمت مصطفیٰ کے لیے، شان مصطفیٰ کے لیے، بلندی مصطفیٰ کے لیے، مرتبہ مصطفیٰ کے لیے جلوس نکالنا فرشتوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی سنت ہے۔ معراج کی رات فرشتوں نے جلوس نکالا اور عاشق ہر سال جلوس نکالتے، سبحان اللہ، عاشق ہر سال ہی
جلوس نکالتے ہیں اور نکال کے بتاتے ہیں جشن اینو کہندے ہیں، جشن اینو کہندے ہیں، یہ جشن ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جشن عید میلاد جشن عید میلاد نبی اسے کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ میلاد نہیں ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں تم اس کو شرک کہتے ہو، ہم تو شرک کا توڑ کرتے ہیں، شرک کا توڑ کرتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کا میلاد نہیں، اللہ وہ ہے جس کا میلاد نہیں۔ میلاد کا معنی پیدائش، ولادت، آمد، اس کو کہتے ہیں میلاد۔ تو ہم جو میلاد النبی کہتے ہیں، نبی کی ولادت، سبحان اللہ، نبی کی پیدائش۔ اللہ وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے، اس کی ولادت نہیں، پیدائش نہیں۔ اللہ کی ولادت پیدائش نہیں، پیدائش انسان کی ہے، مخلوق کی ہے۔ اللہ نے ہر سی روح چیزان جو جان والی چیز ہے اس کی پیدائش کی ہے میرے رب نے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کی بھی پیدائش ہے، آپ کی ولادت ہے، ہم اسی کو میلاد کہتے ہیں، سبحان اللہ، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ اللہ کا میلاد نہیں ہے، حضور کا میلاد ہے۔ اللہ کی پیدائش نہیں ہے، حضور کی پیدائش ہے۔ اللہ کی ولادت نہیں ہے، حضور کی ولادت ہے۔ تو 12 ربیع الاول یہ ولادت کا دن ہے۔ یہ کیا ہے؟ ولادت کا دن ہے۔ تو اس لیے ہم اس دن کو منا کر کہتے ہیں کہ رب کی ولادت نہیں منا رہے بلکہ مصطفیٰ کی ولادت منا رہے ہیں، اور قیامت تک منائی جاتی رہے گی۔ اور پھر میں عرض کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہے 50 60 سال 100 سال 200 سال 300 400 سال چلے، 400 سال تک کی کتابیں ایک طرف رکھتے ہیں، 400 سال تک کی 4 صدیاں ایک طرف رکھتے ہیں، اس سے اوپر چلے جائیں، اس سے اوپر چلے جائیں، بزرگوں کی کتابیں نکالیں، محدثین کی کتابیں نکالیں، ان سب نے حضور کا میلاد بیان کیا۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی کے مجدد ہیں، 8ویں صدی کے مجدد ہیں، حضور کا میلاد بیان کیا کرتے تھے۔ یہودی آیا کرتے تھے، وہ آ کر حضور کا میلاد سنا کرتے تھے، علامہ ابن جوزی بیان کرتے تھے، اور جب اٹھا کرتے تھے یہودی تو نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے اٹھتے تھے۔ میلاد کے صدقے تو ایمان نصیب ہو رہا ہے، میلاد کے صدقے ایمان نصیب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میلاد کو بیان کیا جائے تاکہ جن کے سینوں میں ایمان نہیں انہیں ایمان نصیب ہو جائے، اور جن کے سینوں میں ایمان ہے ان کے سینے روشن ہو جائے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سارے مسلک والے مانتے ہیں، فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، حج کرنے کے بعد مدینہ شریف حاضری دینے کے بعد اللہ کے گھر کعبے میں رہنے کو جی چاہا، تو فرماتے ہیں کہ حج کا مہینہ گزر گیا۔ 9 ذی الحج کو آپ جانتے ہیں حج ہوتا ہے، عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحج کو 10 ذی الحج کو عید ہوتی ہے، 9 کو حج ہوتا ہے، اور 10 ذی الحج قربانی کا دن ہے، 9 ذی الحج حج کا دن ہے۔ فرماتے ہیں حج کرنے کے بعد میں فارغ ہو گیا، جی چاہا کچھ عرصہ رہوں، میں نے مسکن وہی بنا لیا، وہی رہنا شروع کر دیا۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ گزر گیا، اسلامی سال کا آخری مہینہ، فرماتے گزر گیا۔ محرم کا مہینہ آیا، وہ بھی گزر گیا۔ فرماتے صفر کا مہینہ آیا، وہ بھی گزر گیا۔ چڑھ گیا چاند ربیع الاول کا، سبحان اللہ، ربیع الاول کا چاند چڑھ گیا۔ جب ربیع الاول کا چاند چڑھا، فرماتے ہیں کہ پھر چاند چڑھنے کے بعد دنوں کا انتظار ہونے لگا کہ حضور کی ولادت کا دن آ جائے۔ فرماتے ہیں وہ رات آ گئی، وہ رات آ گئی۔ کون سی رات؟ جو کل آئے گی۔ کون سی رات؟ جو کل آئے گی۔ کون سی رات ہے کل کی؟ حضور کی ولادت کی رات، پیدائش کی رات، آمد کی رات۔ فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ وہ رات آ گئی، کہتے ہیں رات آئی تو میں نے کیا دیکھا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جہاں ولادت ہوئی وہاں سرکار کا میلاد سجا ہوا، ساری رات سجا ہوا، صبح صادق ہوگی، 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، فرماتے ہیں میلاد سجا ہوا ہے۔ فرمایا پیر بھی موجود تھے، مشائخ بھی موجود تھے، علماء بھی موجود تھے، صداقہ بھی موجود تھے، قرآن کے قاری بھی موجود تھے، سرکار کا میلاد ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں سرکار کا میلاد ہو رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ کیا؟ انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ نہیں فرمایا نور کی جمع انوار ہے، فرمایا انوار کی بارش اس مجمع پہ ہو رہی تھی۔ تو دوستو تمہیں شرک نظر آتا ہے کہنے والوں، اس لیے تم کہتے ہو، توجہ کرو دوستو، وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے، تمہیں آج شرک نظر آتا ہے، تمہارے بڑوں کو تو نور برستا نظر آتا ہے۔ میں تو محفل میلاد پہ نور برستا نظر آ رہا ہے، انوار کی بارش نظر آ رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا جہاں میلاد ہوتا ہے اس میلاد کی محفل پہ انوار کی بارش ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم بھی جب میلاد کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب کائنات اس میں انوار کی تجلیات، انوار کی بارشیں نازل فرماتا ہے، اور جب بندے پہ انوار کی بارش ہو، نوروں کی بارشیں ہوں، تو مجھے بتاؤ نور ایک روشنی، نور کیا ہے؟ روشنی ہے۔ یہ ایسی روشنی ہے جس کو دیوار بھی رکاوٹ بنا نہیں سکتی، کوئی حجاب بھی رکاوٹ بنا نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا رب کی بارگاہ سے نور آتا ہے، ہمارے سینوں سے داخل ہو کر دل میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب سرکار کے میلاد کی محفل میں جاتے ہیں دل نور علی نور، سبحان اللہ، دل نور علی نور ہو جاتا ہے۔ کل کی رات آئے دوستو، نیا سوٹ پہننا، غسل کرنا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، اور جب تہجد کا وقت آ جائے، صبح صادق کا وقت آ جائے، فجر کا وقت آ جائے، مسجد میں جائیں، سلام پڑھیں۔ اگر نہ دور ہو، انتظام نہ ہو سکے، اپنے گھر میں بیوی بچوں کو جگا کر مدینے کی طرف منہ کر کے سلام پڑھنا۔ اس لیے محمد سیاق دہلوی فرماتے ہیں میرا ایک ہی عمل ہے جو سال میں اس گھڑی میں کرتا ہوں جس گھڑی میں حضور آئے تھے۔ تو کہتے ہیں مجھے یقین ہے میرا رب اس عمل کو رد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، مردود نہیں کرے گا، یہ میرا رب قبول ہی قبول کرے گا۔ اور کل میدان معاشر ہوگا، ہم بھی نعرے لگاتے اٹھیں گے، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، شان بیاں حضور تو ہرگز زبان رکتی نہیں، چاہے 100 قیامت آ بھی جائے، ثنا عربی بھی مکتی نہیں۔